بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آپریشن ہائی رسک عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران دانش منزل میں سر پکڑے بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلیک زیرو دوسرے کمرے سے کافی کے 2 مگ لایا۔ ایک کپ اس نے عمران کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ لے کر خود اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران کو مجرموں کی کوٹھی میں جوزف کے ساتھ پہنچنے کی تفصیل بتاتے ہوئے بلیک زیرو نے بتایا کہ کس طرح ریڈ سٹارز کا ایک ممبر جیکارٹی ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا، جس پر اس نے تشدد کر کے اس کے ٹھکانوں کا پتہ چلا لیا تھا۔ پھر اس نے جوزف کے ساتھ مل کر ان ٹھکانوں پر ریڈ کیا تھا اور وہاں بے شمار مسلح گنڈوں کو ہلاک کر کے پھر جب وہ اس کوٹھی میں پہنچے جہاں عمران موجود تھا تو وہاں بھی ان کا کئی مسلح محافظوں کے ساتھ زبردست معرکہ ہوا۔ انہوں نے وہاں موجود ہر شخص کو اڑا دیا تھا۔ ایک کمرے میں اسے زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں جولیا ملی تھی اور دوسرے کمرے میں وہ یعنی عمران۔ انہوں نے دہشت گردی میں ملوث ہر شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تمام افراد کو ہلاک کرنے کے بعد عمران نے بلیک زیرو کے ساتھ مل کر پوری کوٹھی کی تلاشی لی تھی، لیکن اسے وہاں سے کوئی کام کی چیز نہ ملی تھی اور نہ ہی سیکرٹ سروس کے ممبروں کا کچھ پتہ چلا تھا۔ اسی طرح عمران بلیک زیرو کے ساتھ مجرموں کے دوسرے ٹھکانوں پر بھی گیا اور وہاں بھی بڑی باریک بینی سے تلاشی لی، لیکن لا حاصل۔ پھر وہ جولیا کو فاروقی ہسپتال پہنچا کر بلیک زیرو کے ساتھ دانش منزل آ گیا اور سر سلطان کو فون کر کے مجرموں کے خاتمے کی رپورٹ دے دی، جو اس سے خاصے ناراض تھے۔ لیکن جب عمران نے ریڈ سٹارز اور اس تنظیم کے خاتمے کا یقین دلایا تو ان کے تمام گلے شکوے مٹ گئے۔ سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں پھیلی ہوئی ویرانی دیکھ کر عمران کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ مرنے والوں کو واپس تو نہیں لا سکتا تھا، لیکن اس نے دہشت گردی پھیلانے والوں کو ختم کر کے ان سب کی موت کا ان سے بھیانک انتقام لے لیا تھا۔ رانا ہاؤس میں موجود ریڈ سٹارز کے گریڈ ماسٹر جیکارٹی کو عمران نے جوزف سے کہہ کر دانش منزل میں منگوا لیا تھا اور عمران نے اس سے ہر ممکن طریقے سے اصل بات اگلوانے کی کوشش کی تھی کہ شاید وہ اسے بتا دے کہ ایکریمیا نے اسے کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ جب جیکارٹی نے اسے کچھ نہیں بتایا تب عمران نے اسے ٹرانس میں لا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ جیکارٹی جو کچھ جانتا تھا وہ عمران اور بلیک زیرو کو پہلے ہی بتا چکا تھا۔ عمران صاحب، ہو سکتا ہے ایکریمیا کا مقصد حکومتی مشینری فیل کرنے کا ہو، اس لیے انہوں نے ریڈ سٹارز جیسی دہشت گرد تنظیم پاکیشیا بھیجی تھی کہ وہ ملک میں دہشت گردی سے تباہی اور اس قدر فسادات پھیلا دیں کہ لوگ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور جن لوگوں نے صدر اور وزیر اعظم کو اقتدار دلایا تھا وہی انہیں اقتدار سے گرا دیں۔ ان دنوں حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ ایکریمیا نے پاکیشیا میں جو سیاسی اور اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں وہ پاکیشیا کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے صدر اور وزیر اعظم ان کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہے۔ بلیک زیرو نے اپنا خیال پیش کرتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں کسی طرح بھی میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ مجھے پاکیشیا کے سر پر کوئی بہت بڑا خطرہ منڈلاتا دکھائی دے رہا ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بری طرح سے چونک پڑا۔ کیسا خطرہ؟ ایک انجانا خطرہ ہے جس کے نتائج بے حد خوفناک اور بھیانک نکل سکتے ہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اس وقت حالات بالکل سازگار ہیں۔ ریڈ سٹارز آرگنائزیشن کو ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے۔ ٹی وی اور اخبارات میں عوام الناس کی دہشت دور کرنے کے لیے انہیں ہر بات سے مطلع کر دیا گیا ہے، جس سے لوگوں کے دلوں سے خوف و ہراس نکل گیا ہے اور دارالحکومت میں ایک بار پھر زندگی کی لہریں دوڑ گئی ہیں۔ پھر آپ کو کیا خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ بلیک زیرو، تم فیصل بن حیان کے خط کو کیوں بھول رہے ہو؟ اس کے علاوہ KBS کی رپورٹ کے مطابق ایکریمی ڈیفنس منسٹر کا ایکریمی سائنسدانوں کے ہمراہ غیر سرکاری طور پر کافرستان جانا، ان کا ریڈ فورٹ میں وزیر اعظم اور بڑے کافرستانی عہدیداروں سے ملنا، اور پھر 4 ایکریمی سائنسدانوں کا خفیہ طور پر رک جانا، کیا یہ سب باتیں تمہیں حیرت انگیز اور پراسرار معلوم نہیں ہو رہیں؟ اور غور کرو، ڈیفنس منسٹر کے کافرستان جانے کے چند روز بعد
रेड स्टार्स ऑर्गेनाइजेशन पाकेशिया में वारिद हुई थी। इससे साफ मालूम हो रहा है कि मामला हमारी तवक्को से कहीं बढ़कर पुरस्कार और ख़तरनाक है, इमरान ने कहा। मैंने आपके जाने के बाद काफिस्तान फॉरेन एजेंट से रब्ता किया था, मगर इसने तो किसी खतरे की निशानदही नहीं की थी। इसके अलावा मैंने अक्रेमी फॉरेन एजेंटों को भी तहकीकात करने के अहकाम दिए थे। इधर से भी रिपोर्ट ओके है। रही बात करानी एजेंट की, तो हमारे चंद आदमियों ने सुहेल बिन हयान को खुफिया तौर पर अगवा कर लिया था। इससे बहुत पूछगछ की गई, मगर वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरों को भी नहीं जानता। आपको और एक्सटो के बारे में इसका जहन बिल्कुल साफ है, ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा। तो फिर फैसल बिन हयान कौन है और इस खत को तुम किस खाने में फिट करोगे? इमरान ने इसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। यही तो समझ में नहीं आ रहा। ज़रा वो ख़त मुझे ला कर दो, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। ब्लैक ज़ीरो उठा और इसने एक दराज से कारानी एजेंट फैसल बिन हयान का ख़त लाकर इमरान को दे दिया। मैं ख़त पढ़कर इसमें से कोई नुक्ता निकालने की कोशिश करता हूँ। तुम इतनी देर ट्रांसमीटर पर मेंबरों को कॉल करो, शायद किसी से रब्ता मिल जाए, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो उठकर एक बड़ी मशीन की जानिब बढ़ गया, जिसके डाइस पर बेशुमार बटन थे और एक माइक लगा हुआ था। इमरान गौर से ख़त पढ़ने लगा। इसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी, जिसे सुनकर न सिर्फ ब्लैक ज़ीरो बल्कि इमरान भी चौंक पड़ा। ब्लैक ज़ीरो ने उठकर जल्दी से फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और साथ ही इसका लाउडर का बटन ऑन कर दिया। एक्सटू, इसने एक्सटू के भराए हुए मखसूस लहजे में कहा। कौन एक्सटू? अली इमरान या ताहिर? दूसरी तरफ से एक मनहनी सी हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर इमरान और ब्लैक ज़ीरो हकीकतन अपनी जगहों से उछल पड़े। कौन बोल रहा है? ब्लैक ज़ीरो के हलक से वराहट नुमा आवाज़ निकली। फैसल बिन हयान। आवाज़ आई और ब्लैक ज़ीरो और इमरान को अपने जिस्म में सनसनी की तेज़ लहरें दौड़ती हुई महसूस होने लगीं। पाकिस्तान नेवी कमांडर इन चीफ अपने ऑफिस में बैठे इंतहाई नहमाकी से एक फ़ाइल का मुताला कर रहे थे कि अचानक इसके सामने मेज़ पर पड़े हुए नीले रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी। इन्होंने चौंक कर सर उठाया और फिर हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस, कमांडर इन चीफ स्पीकिंग, इन्होंने अपने मखसूस और बावकार लहजे में कहा। चीफ ऑफ स्टाफ इब्राहिम नफीस बोल रहा हूँ सर। दूसरी जानिब से बहरिया के चीफ ऑफ स्टाफ की आवाज़ सुनाई दी। जी इब्राहिम साहब, फरमाइए, कमांडर इन चीफ बख्त खान ने कहा। सर, कमीशन्ड ऑफिसर अहमद खान ने सरहदी इलाके सी लाइट से एक अहम रिपोर्ट दी है, जिसे आपके गोश्त गुजार करना मैं अहम समझता हूँ, चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा। क्या रिपोर्ट है? सर, सरहदी इलाके से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर काफिरिस्तान की बहरिया में अजीब और पुरअसरार नकलो हरकत देखने में आ रही है, चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा। कैसी नकलो हरकत? सर, हमारे रडार सेक्शन के मुताबिक सरहदी पट्टी से 100 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा बहरी जहाज़ कई रोज़ से लंगर अंदाज है। इस जहाज़ के गिर्द 20 से ज़ायद सबमरीन्स मौजूद हैं। इसके अलावा समंदरी हदूद में सैकड़ों की तादाद में माइन्स लगाई जा रही हैं। रडार के तहत ये भी देखने में आ रहा है कि इस जहाज़ को बाकायदा फ़ज़ाई कवर भी दिया गया है। ओह, क्या मामला हो सकता है? क्या वो किसी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है सर। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि सुपर रडार की फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर इस शिप का हजम और इसमें मौजूद एमुनेशन के बारे में पता चलाया जाए। हमारे एक्सेल 3 रडार के मुताबिक अभी तक तो इतना ही पता चला है कि शिप किसी बहरी बेड़े से कम नहीं है, जिस पर बाकायदा रनवे और 10 फाइटर जहाज़ मौजूद हैं, चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया। ठीक है, आप सुपर रडार से और हैवी रेंज टेलीस्कोप के ज़रिए इस जहाज़ की मुकम्मल जांच पड़ताल कराएं। मैं डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूं। हो सकता है इन्हें ऐसी कोई इत्तला दी गई हो कि वो अपनी हदूद में नॉर्मल मशक़ें कर रहे हों, कमांडर इन चीफ ने कहा। नॉर्मल मशक़ों के लिए इन्हें शिप अपनी हदूद से बाहर लाने की क्या ज़रूरत थी सर? और फिर सब मैरीन्स और फ़ज़ाई कवर, चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा। बहरहाल आप अपना काम करें, मुझे प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से बात करने दें। जो सूरत हाल होगी सामने आ जाएगी। ओके सर, चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। कमांडर इन चीफ ने रिसीवर कैंडल पर रख दिया। वो चंद लम्हे सोचते रहे, फिर इंटरकॉम का बटन दबा दिया। यस सर, वजारत ख़ारजा के सेक्रेटरी सर सुल्तान से बात कराएं, कमांडर इन चीफ ने कुछ सोचकर सेक्रेटरी से तहकुमाना लहजे में कहा। राइट सर, पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा और कमांडर इन चीफ ने इंटरकॉम का बटन ऑफ कर दिया।
چند لمحوں بعد کمانڈر ان چیف کے ٹیبل پر پڑے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وزارت خارجہ کے پرسنل سیکرٹری جناب سر سلطان لائن پر ہیں سر، پرسنل سیکرٹری نے کہا اور پھر ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی۔ سر سلطان اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کی باوقار آواز سنائی دی۔ نیول کمانڈر ان چیف بخت خان بول رہا ہوں، کمانڈر ان چیف نے کہا۔ یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے مودبانہ لہجے میں کہا، سلطان صاحب، ابھی میرے چیف آف اسٹاف نے اطلاع دی ہے کہ سرحدی پٹی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور کافرستانی ایریے میں ان کی بحریہ کی پراسرار نقل و حرکت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک بحری بیڑا پچھلے کئی روز سے وہاں موجود ہے جس پر 10 فائٹر جہاز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس شپ کو نہ صرف سب میرینز کا کور دیا جا رہا ہے بلکہ اسے فضائی کور بھی دیا جا رہا ہے۔ کیا اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے؟ نہیں سر، ہمارے پاس تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ آپ ڈیفنس منسٹر کے سیکریٹری مسٹر عبدالکریم سے بات کریں، شاید اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی اطلاع ہو۔ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شاید حیران ہو رہے تھے کہ ایسی اطلاع کے لیے کمانڈر ان چیف نے انہیں ہی کیوں ڈائریکٹ کال کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی اطلاع آپ کے پاس نہیں ہے کہ کافرستانی حکومت کے عزائم کیا ہیں؟ کمانڈر ان چیف نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو اس لیے آپ نے فون کیا تھا؟ نہیں سر، ابھی تک تو ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں آئیں کہ کافرستان پاک ایشیا کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا اقدام کر رہا ہے۔ بہرحال آپ اپنے طور پر ڈیفنس منسٹر سے بات کر لیں، میں اپنی طور پر بری کمانڈر ان چیف سے معلومات حاصل کرتا ہوں، شاید ان سے سرحدی علاقوں کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ دیر بعد کال کروں گا، کمانڈر ان چیف نے کہا اور پھر فون بند کر دیا اور پھر انٹرکام کا بٹن پریس کر کے پرسنل سیکریٹری کو ڈیفنس منسٹر سے بات کرنے کا حکم دینے لگے۔ ان کے چہرے پر قدرے پریشانی اور تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔